بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو وہابی دیوخانی رشیدی فرقہ کے فتنہ پرور جاہل مولوی نجیب احمدی دیوخانی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ وہابی نجیب احمدی دیوخانی نے ایک ویڈیو بنائی جس میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گندی زبان کا نشانہ بنایا۔ سب سے پہلے آپ وہابی دیوخانی نجیب احمدی کی ویڈیو کا خلاصہ سماعت فرمائیں تاکہ بات کرنے، سمجھنے، سمجھانے میں آسانی ہو۔ سامعین و ناظرین، وہابی نجیب احمدی دیوخانی نے جو ویڈیو بنائی اس میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عاشقاں امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 میں موجود ایک فتویٰ کی چند عبارتیں کانٹ شانٹ کر کے قطع و برید سے کام لے کر، دھوکہ دہی کذب بیانی سے کام لے کر امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کو انگریز نواز بنانے کی ناکام کوشش کی۔ سامعین و ناظرین، امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 ہے۔ یہاں سے وہابی نجیب دیوخانی نے جو عبارتیں لی ہیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گئے کی قربانی جاری رکھنا واجب ہے۔ تو یہ عبارت لے کر وہابی نجیب دیوخانی نے یہ الزام تراشی کی کہ جی یہ دیکھیں، امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انگریز کے کہنے پہ فتویٰ دیا کرتے تھے، لہٰذا گئے کی قربانی کے وجوب کا فتویٰ دینا یہ بھی انگریز کے ایما پر تھا تاکہ مسلمان اور ہندو لڑیں اور ان کا اتحاد جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان فسادات پھوٹ پڑیں اور انگریز کا جو منصوبہ ہے کہ ہندوستان بر صغیر میں دیر پا تک حکومت کرے وہ پورا ہو جائے۔ یہ وہابی نجیب دیوخانی نے عبارت اٹھا کر اعتراض کیا اور جو منہ میں آیا بکتے چلے گئے، اور پھر یہ بھی کہا کہ جی یہ دیکھیں، قربانی شریعت مطہرہ میں ہر بندے کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن یہ اپنی طرف سے اس کو واجب قرار دے رہے ہیں اور اس پر بضد ہیں۔ اور پھر کہا کہ جی حج جیسی عظیم عبادت اگر راستہ پر خطر ہو تو وہ بھی ساقط ہو جاتی ہے مسلمان سے، لہٰذا یہاں پر کون سا کوئی ضروری مسئلہ تھا کہ جس کے وجوب کے اوپر یہ بضد تھے۔ اسی طرح امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 سے ہی اسی رسالہ سے ایک عبارت اٹھائی جس میں لفظ گورنمنٹ تھا۔ وہابی نجیب دیوخانی نے لفظ گورنمنٹ کو اٹھا کر یہ شور شروع کر دیا، کیڑا چونکہ اس کو تنگ کرتا ہے تو یہ اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ جی یہ دیکھیں گورنمنٹ کے لفظ آ گئے ہیں۔ امام احمد رضا قادری بریلوی نے اس لیے فتویٰ دیا تاکہ انگریز حکومت کا جو لاکھوں کا محصول تھا، ان کا ٹیکس تھا، ان کی برآمدات تھیں، وہ بند نہ ہو جائیں، لہٰذا یہ انگریز کے پٹھو تھے اور اس وجہ سے انہوں نے انگریز کے کہنے پہ انگریز کے حق میں فتوے دیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دو تین باتیں وہابی نجیب دیوخانی نے اپنی ویڈیو میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کی ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز وہابی نجیب دیوخانی کی تمام باتوں کا، تمام اعتراضات کا جائزہ لیں گے اور جو عیاری مکاری کذب بیانی دھوکہ دہی سے کام لیا انشاءاللہ العزیز ان کا اظہار کریں گے۔ وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فتویٰ سے جو عبارتیں پیش کی ہیں کانٹ چھانٹ کر کے قطع و برید سے کام لے کر، ان کی طرف آئیے ان کی کیا حقیقت ہے۔ وہابی نجیب احمدی دیوخانی نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فتویٰ سے عبارت پڑھی کہ امام احمد رضا خان قادری یہ کہتے ہیں کہ جی گائے کی قربانی کو جاری رکھنا واجب ہے، اور پھر اس پہ یہ تبصرہ کیا کہ گائے کی قربانی ویسے ہر بندے کے اوپر شریعت مطہرہ میں واجب نہیں ہے، تو یہ اپنی طرف سے اس کو واجب قرار دے رہے ہیں اور گائے کی قربانی کو جاری رکھنے پر بضد ہیں، اور یہ انگریز کا مشن تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سامعین و ناظرین،
حقیقت اس کی یہ ہے، پس منظر اس کا یہ ہے، میں یہاں پر مفہوم خلاصہ بیان کر دیتا ہوں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فتویٰ ہے اس کا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک استفتاء آتا ہے گئے کی قربانی کے متعلق کہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے، ہندوؤں کی رضا کے لیے، ہندوؤں کی خوشنودی کے لیے گئے کی قربانی کو چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ استفتاء آتا ہے، فتویٰ پوچھا گیا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک بلند پایہ کے فقیہ تھے، بلند درجہ کے فقیہ تھے، جیسے ایک فقیہ کی شان ہوتی ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے اصول و ضوابط، اصول و قواعد کو سامنے رکھ کے وہ استفتاء کا جواب دیتا ہے، مسئلے کا جواب دیتا ہے۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کیا، آپ نے شریعت مطہرہ کے اصول و ضوابط کو سامنے رکھا، قواعد و جزیات کو سامنے رکھا، اور اسی کے تحت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس استفتاء کا جواب دیتے ہیں۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 550 کے اوپر فرماتے ہیں، اصل مسئلہ کے جواب سے پہلے 2 امر ذہن نشین کرنا لازم۔ جواب سے پہلے 2 مقدمات بیان فرمائے، 2 امر فرماتے ہیں ان کا ذہن نشین کر لینا لازم ہے۔ تو اب دوسرا امر کیا ہے، دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ صفحہ نمبر 552 کے اوپر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واجبات و محرمات ہماری شریعت میں 2 قسم پر ہیں، یعنی کوئی شے واجب ہے یا حرام ہے، فرمایا یہ 2 قسم پر ہے، ایک لعینہ، دوسری لغیرہ۔ فرمایا لعینہ یعنی جس کی نفس ذات میں مقتضا ایجاب و تحریم موجود ہے، ایجاب و تحریم کا مقتضا موجود ہو نفس ذات کے اندر۔ مثالیں آگے پیش کی، جیسے رب تعالیٰ کی عبادت کی فرضیت، یہ اب کسی امر خارج کی وجہ سے فرض نہیں ہے، بلکہ نفس ذات میں ہی رب تعالیٰ کی عبادت کی فرضیت ہے۔ اسی طرح بت پرستی کی حرمت، یہ اب بت پرستی کی جو حرمت ہے یہ امر خارج کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نفس ذات میں حرمت موجود ہے۔ یہ لعین ہی بیان کی اور اس کی مثالیں پیش کی۔ دوسری جو قسم ہے واجبات و محرمات کی، وہ ہے لغیر ہی۔ فرمایا یعنی وہ کہ امور خارجہ کا لحاظ ان کی ایجاب و تحریم کا اقتضا کرتا ہے، اگرچہ نفس ذات میں کوئی معنی اس کو مقتضا نہیں ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسری قسم لغیر ہی، یعنی جو چیز واجب یا حرام ہوگی وہ نفس ذات کی وجہ سے واجب یا حرام نہیں ہوگی، بلکہ امور خارجہ کا لحاظ ان کی ایجاب و تحریم کا اقتضا کرتا ہے۔ وہ واجب ہوگی یا حرام ہوگی، کسی امر خارج کی وجہ سے واجب یا حرام ہوگی۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے صرف و نحو کا تعلم، صرف و نحو کی تعلیم حاصل کرنا۔ کس قرآن کی آیت میں لکھا ہے صرف و نحو کو پڑھنا واجب ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس فرمان میں لکھا ہے صرف و نحو کا پڑھنا واجب ہے؟ کہیں بھی نہیں آیا، لیکن پھر بھی علماء و فقہاء کرام اس کو پڑھنا واجب قرار دیتے ہیں، ضروری قرار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا رب تعالیٰ کا قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کلام عربی میں ہے۔ قرآن اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے لیے صرف نحو کا پڑھنا علماء نے ضروری قرار دیا ہے، تاکہ ان میں غلطی نہ ہو۔ فرمایا اب یہ نفس ذات میں وجوب نہیں رکھتا، لیکن امر خارج کی وجہ سے صرف نحو کا پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح فرمایا افیون اور بھنگ، یہ دونوں حرام ہیں، ان میں حرمت ہے۔ کیوں؟ امر خارج کی وجہ سے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ افیون اور بھنگ ان کا پینا ایک ایسی نعمت یعنی عقل کو ذیل کر دیتا ہے جو ہر خیر کی جالب اور ہر فتنہ و شر سے بچانے والی ہے۔ بھنگ اور افیون پیے گا تو اس کی عقل ضائع ہو جائے گی۔ عقل ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ہر خیر کی جالب ہے اور انسان کو فتنہ و شر سے بچاتی ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال اور پیش کی، فرمایا انگرکھے کا سیدھا پردہ کرنا، یہ اب مسلمانوں پر واجب ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی انگرکھا نہیں پہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اس کا رواج نہیں تھا، لیکن اب واجب ہے۔ واجب کیوں ہے؟
فرمایا اس لیے کہ اب یہ مسلمانوں کا شعار بن چکا ہے، مسلمانوں کی یہ علامت بن چکی ہے۔ تو اس وجہ سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انگرکھے کا سیدھا پردہ کرنا مسلمانوں کے اوپر لازم ہے۔ کوئی اگر انگرکھے کا الٹا پردہ کرے گا تو اس کی مشابہت کفار کے ساتھ ہو جائے گی اور یہ حرام ہے۔ اب یہ واجب لعین ہی نہیں ہے بلکہ واجب لغیر ہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو مقدمات کو بیان کرنے کے بعد اور پھر جو دوسرا مقدمہ ہے اس کی تشریح اور توضیح کے بعد فرماتے ہیں کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مدار عرف کے اوپر ہے، وہ اگر مسلمانوں کا شعار، مسلمانوں کی علامت قرار پا جائے تو ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، عرف کے اوپر ان کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو ان تمام مقدمات کی تشریح کے بعد امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گائے کی قربانی کے متعلق اب جواب دیتے ہیں۔ فرمایا گو کشی اگرچہ تخصیص کے ساتھ اپنے نفس ذات کے لحاظ سے واجب نہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ گائے کی قربانی اپنے نفس ذات کے لحاظ سے واجب نہیں ہے، نہ اس کا تارک باوجود اعتقاد اباحت بنظر نفس ذات فعل گناہگار، نہ ہماری شریعت میں کسی خاص شے کا کھانا بالتعیین فرض، مگر ان وجوہ سے صرف اس قدر ثابت ہوا کہ گو کشی جاری رکھنا واجب لعین ہی اور اس کا ترک حرام لعین ہی نہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری شریعت میں کسی خاص شے کا کھانا تعیین کے ساتھ بھی فرض نہیں ہے، اور فرمایا ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ گائے کی قربانی کو جاری رکھنا واجب لعین ہی نہیں، فرمایا اور اس کا ترک حرام لعین ہی نہیں، یعنی ان کے نفس ذات میں کوئی امر ان کے واجب یا حرام کرنے کا اقتدا نہیں کرتا، لیکن ہمارے احکام مذہبی صرف اسی قسم کے واجبات و محرمات میں منحصر نہیں، بلکہ جیسا ان واجبات کا کرنا اور ان محرمات سے بچنا ضروری و حتمی ہے، یوں ہی واجبات و محرمات لغیرہا میں بھی امتثال و اجتناب اشد ضروری ہے، جس سے ہم مسلمانوں کو کسی طرح مفر نہیں اور ان سے بالجبر باز رکھنے میں بے شک ہماری مذہبی توہین ہے، جس سے حکام وقت بھی روا نہیں رکھ سکتے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ ثابت ہوا کہ گائے کی قربانی کو جاری رکھنا واجب لعین ہی نہیں اور اس کا ترک حرام لعین ہی نہیں ہے، وہیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض معاملات وہ ہوتے ہیں کہ جو واجب یا حرام ہوتے ہیں غیر کی وجہ سے، امر خارج کی وجہ سے، ان میں بھی لحاظ رکھنا اشد ضروری ہے۔ فرمایا گائے کی قربانی بھی اسی قبیل سے ہے جو واجب لعین ہی نہیں ہے لیکن واجب لغیر ہی ہے۔ جب گائے کی قربانی کو کفار بند کرنا چاہیں، ہندو بند کرنا چاہیں، مسلمانوں کو باز رکھنے کی کوشش کریں، مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کریں، تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے کہ گائے کی قربانی کو وہ جاری رکھیں۔ تو اس تناظر میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گائے کی قربانی واجب ہوگی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے، کافروں کو خوش کرنے کے لیے گائے کی قربانی کو بند کر دیں تو پھر اس میں اسلام کی تذلیل و تحقیر ہے، مسلمانوں کی مغلوبیت ہے۔ خود امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 553 کے اوپر، ہم ہر مذہب و ملت کے عقلاء سے دریافت کرتے ہیں کہ اگر کسی شہر میں گو کشی بند کر دی جائے اور بلحاظ ناراضی حنوط اس فعل کو کہ ہماری شرع ہرگز اس سے باز رہنے کا ہمیں حکم نہیں دیتی، یا قلم موقوف کیا جائے تو کیا اس میں ذلت اسلام متصور نہ ہوگی؟ کیا اس میں خواری و مغلوبی مسلمین نہ سمجھی جائے گی؟ کیا اس وجہ سے حنوط کو کہ ہم پر گردنیں دراز کرنے اور اپنی چیرہ دستی پر اعلیٰ درجہ کی خوشی ظاہر کر کے ہمارے مذہب و اہل مذہب کے ساتھ شماتت کا موقع ہاتھ نہ آئے گا؟ کیا بلا وجہ اپنے لیے ایسی دنات و ذلت اختیار کرنا اور دوسروں کو دینی مغلوبی سے اپنے اوپر ہنسوانا ہماری شرع جائز فرماتی ہے؟ فرمایا حاشا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہماری شرع ہرگز ہماری ذلت نہیں چاہتی۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہندوؤں کی خوشنودی کے لیے، ان کی رضا کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے گائے کی قربانی کو اگر بند کریں گے تو پھر مسلمانوں کی اس میں ذلت و رسوائی ہے، اسلام کی تحقیر و تذلیل ہے۔ فرمایا یہ درست نہیں ہے، کافر خوش ہوں گے، اسلام کے اوپر ہنسیں گے اور اہل اسلام کے اوپر ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے مسلمانوں کا،
تو اس تناظر میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب گائے کی قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ بدبخت جہل نجیب دیوخانی 2 گز کی لمبی زبان نکال کر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ کر رہا تھا، بکواسیں کر رہا تھا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گائے کی قربانی کو ضروری قرار دیا، ہندو اور مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی، انگریز کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ جی اونٹ کی قربانی بھی آ جاتی ہے، بکری بھی شامل ہے اس میں، ان کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، گائے کی قربانی کو ضروری کیوں قرار دیا؟ کہا کہ جی یہ انگریز کا مقصد پورا کرنا تھا۔ حج جیسی عظیم عبادت اگر راستہ پر خطر ہو تو وہ بھی مسلمان سے ساقط ہو جاتی ہے، لہٰذا گائے کی قربانی ساقط کیوں نہیں ہو سکتی ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے؟ اس جہل کو پتہ نہیں کس نے مفتی بنایا ہے۔ کوئی شخص اگر حج کے مقابلے میں آ جائے، حج کو بند کرنا چاہے تو اس بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا، یہ ذرا دیوخانی مفتیوں سے پوچھ لے۔ جو چیز مسلمانوں کا شعار بن جائے، مسلمانوں کی علامت بن جائے، کوئی کافر اسے بند کرنا چاہے، کیوں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ میرے پاس فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، جلد اس کی 16 ہے، صفحہ نمبر 277 278۔ عنوان یہ باندھا، ہنود مسجد کے سامنے باجا بجانے پر مصر ہوں تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سوال اب یہ کیا گیا کہ ہنود نے ارادہ کیا ہے کہ اپنے میلے کے زمانہ میں اپنا جلوس باجا گاجا کے ساتھ جامع مسجد کے قریب بوقت عشاء خلاف معمول ٹھہرا دیں اور جماعت عشاء میں خلل ڈالیں۔ اگر اہل محلہ اس خاص شب کو بعد نماز مغرب جامع مسجد کو تالا لگا دیں اور جلوس نکل جانے کے بعد نماز ادا کریں تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر تنگی وقت کے خوف سے اہل محلہ اپنے گھروں میں یا دیگر مساجد میں نماز اس شب پڑھیں تو جائز ہے یا نہیں؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ہندو لوگ اپنے میلے کے زمانہ میں جلوس جب نکالیں باجا گاجا کے ساتھ اور وہ جامع مسجد کے قریب سے گزرتے ہیں عشاء کے وقت، اور وہ جلوس اپنا جامع مسجد کے قریب ٹھہرا دیں اور مسلمانوں کی جو نماز عشاء ہے اس میں خلل ڈالیں، تو کیا اہل محلہ کے لیے یہ جائز ہے کہ اس مسجد کو تالا لگا دیں؟ کیا یہ جائز ہے کہ خاص اس شب کو کسی دوسری مساجد کے اندر مسلمان نماز ادا کریں یا اپنے گھروں کے اندر وہ نماز ادا کریں؟ کیا یہ مسلمانوں کے لیے درست ہے یا نہیں؟ تو دیوخانی فرقہ کے مفتی یہ فتویٰ دیتے ہیں صفحہ نمبر 278 کے اوپر، شرعاً یہ جائز نہیں ہے کہ اہل محلہ مسجد محلہ میں نماز نہ پڑھیں اور اس کو بند کر کے دوسری مساجد میں یا اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، بلکہ نماز اسی مسجد میں پڑھیں۔ اب دیوخانی فرقہ کے مفتی یہ فتویٰ دے رہے ہیں مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس مسجد کو بند کر دیں یا محلہ کی کسی دوسری مسجد میں وہ نماز پڑھیں یا وہ گھر میں نماز پڑھیں، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اسی مسجد میں نماز پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو اب نجیب دیوخانی سے اور دیگر وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگوں سے یہ سوال ہے کہ کس قرآن کی آیت میں آیا ہے کہ اسی جامع مسجد میں نماز عشاء پڑھیں؟ کس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آیا اسی جامع مسجد میں ہی نماز پڑھنا ضروری ہے؟ کس کتاب کے اندر آیا ہے کہ اسی مسجد میں نماز پڑھنا لازم ہے؟ کون سی شریعت میں ہے کہ بندہ دوسری مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا؟ کس شریعت کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر بندہ نماز عشاء گھر میں ادا کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی؟ یہ کون سی شریعت میں آتا ہے کہ نماز عشاء مؤخر نہیں ہو سکتی؟ لیکن اس کے باوجود تمہارے دیوخانی مفتی یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اسی مسجد میں نماز عشاء ادا کرنا ضروری ہے، مسجد کو بند نہیں کر سکتے، دوسری مساجد کے اندر بھی نماز عشاء ادا نہیں کر سکتے، گھروں میں اگر نماز ادا کریں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی ان کی، اسی مسجد میں نماز ادا کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ کیا تمہارے گھر کی شریعت ہے، تمہارے باپ کی شریعت ہے جو چاہو فتویٰ دے دو گے؟ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے فتوے کا معیار اور ہے، دیوخانی مفتیوں کے لیے فتوے کا معیار اور ہے۔ امام احمد رضا بریلوی کے لیے تمہاری 2 گز کی زبانیں منہ سے باہر نکل آتی ہیں اور اپنے گھر کے مفتیوں کے لیے گم کیوں ہو جاتی ہیں؟ نجیب دیوخانی صاحب ذرا 2 گز کی زبان یہاں پر بھی لمبی کر کے ان کے اوپر تبرہ کریں،
ان سے پوچھیں بھی کس شریعت میں آیا ہے کہ اسی مسجد میں نماز عشاء ادا کرنا ضروری ہے، دوسری مسجد میں نماز نہیں ہو سکتی، گھر میں نماز نہیں ہو سکتی؟ یہاں پر بھی یہی کہا جائے گا کہ مقابلے میں کفار ہیں، ہندو ہیں، جب ہندو ہمارے مذہبی معاملات میں دخل اندازی سے کام لیں تو اس وقت پھر مسلمانوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہبی معاملات میں ہندوؤں کو دخل اندازی سے روکیں۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ تمہارے گھر کا فتویٰ ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ نمبر 277 اور 278۔ کیا یہاں پر بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ ہندو مسلم اتحاد کو توڑوانے کی سازش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ انگریز کا مشن نہیں ہے، انگریز کا منصوبہ نہیں ہے؟ تمہارے بقول ڈوب کر مر جانا چاہیے تمہیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کرتے ہوئے۔ اسی طرح گائے کی قربانی کے متعلق کہا کہ جی یہ انگریز کا منصوبہ تھا، اس کو جاری رکھنا۔ یہ میرے پاس ہے ملفوظات فقیہ الامت، مفتی محمود حسن گنگوہی، وہابی دیوخانی فرقے کا یہ فقیہ امت سمجھا جاتا ہے، صفحہ نمبر 373 ہے۔ فسادات کا حوالہ دے کے سن 47 کے جو فسادات تھے، لکھا ہے کہ سن 47 میں جب مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، ان کا حوالہ دے کے آگے کہتے ہیں کہ کچھ سال پہلے مرار جی ڈسئی کی حکومت ہے، اس وقت حکومت نے ایک چیز پاس کرنا چاہی جس سے قربانی کرنا زد میں آتی تھی، اسی پر موجودہ حضرات علماء دیوبند ان سے سخت ناراض ہوئے اور اس کے لیے پورے ہندوستان کا دورہ کیا۔ یہ اب قربانی کو جاری رکھنے کے لیے ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات، اور تمہارا فقیہ امت محمود حسن گنگوہی یہ ان کے کارنامے بتلا رہا ہے، اور تو کہتا ہے کہ یہ ہندو مسلم اتحاد کو توڑنے کی سازش تھی، انگریز کا مشن تھا، انگریز کا منصوبہ تھا۔ یہ سارے پھر انگریز کے منصوبے پورے کرتے رہے، انگریز کے مشن کو پورا کرتے رہے۔ صفحہ نمبر 373 ملفوظات فقیہ الامت۔ اسی طرح یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد اس کی 16 ہے، صفحہ نمبر 312 اور 313۔ ہم وطنوں کی رعایت میں گائے کی قربانی نہ کرنا اور جو کرے اس سے عداوت رکھنا، یہ عنوان باندھا گیا۔ پھر سوال کیا گیا، سوال کے اندر پوچھا گیا کہ مسلمان اور ہندو لوگ آپس میں متحد ہو کے رہ رہے ہیں ایک علاقہ کے اندر، لیکن بد نصیبی سے ایک شخصیت اپنی خود غرضیوں اور ذاتی خفیہ قواعد سے مسلمانوں کی جماعت میں انتشار اور تفرقہ پیدا کرنا چاہتی ہے، اور چند حاسد مسلمان اس کے اغوا کی وجہ سے بقرہ عید میں قربانی گائے کی کرنے کے لیے صرف اس واسطے متفق ہیں کہ مسلمانوں کے متفقہ سیاسی اصول میں دئی ہو کر برادران ہنود کی نہ صرف دل آزاری بلکہ باہم مسلمانوں اور ہنود میں پھر وہی بغض و عناد پیدا ہو جائے اور مسئلہ خلافت میں پھر کمزوری پیدا ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا شخص جو جماعت اسلامی میں انتشار پیدا کرے اور خلافت کے چندہ اور جلسوں کی شرکت سے اور ترک موالات سے روکتا ہے، کیا وہ اس قابل نہیں کہ سب مسلمان اس کا مقاطعہ کر دیں؟ صفحہ نمبر 312 اور 313 میں یہ سوال کیا گیا۔ اگرچہ سائل نے سوال کے اندر خبث کا اظہار کیا اور غلط صورتحال دیوخانی فرقہ کے مفتیوں کے پاس بھیجی، تو یہ جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ نجیب دیوخانی کے لیے خصوصی طور پہ دیوخانی مفتیوں کا فتویٰ ہے، تاکہ اس فتوے کی روشنی میں یہ اپنی گندی شکل دیکھے اور اس کو اپنی حقیقت معلوم ہو جائے۔ جواب: کسی مسلمان سے مقاطعت اور متارکت اس بنا پر ہو سکتی ہے کہ وہ کسی جرم شرعی کا مرتکب ہو اور معصیت خدا تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتکب ہو، لیکن گائے کی قربانی جو مسلمانوں میں ہمیشہ سے جاری ہے اور کتاب و سنت سے اس کا جواز ثابت ہے، گائے کی قربانی جو مسلمانوں میں ہمیشہ سے جاری ہے اور کتاب و سنت سے اس کا جواز ثابت ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کی، شاعر اسلام میں سے۔ اب یہ عبارت خود پڑھ رہا ہے شاعر اسلام کی نجیب دیوخانی، اور پھر اس پہ اعتراض بھی کر رہا ہے۔ سمجھ نہیں آتی یہ کیا چاہتا ہے بندہ۔ اچھا، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گائے ذبح کی ہے، تو گائے کا ذبح کرنا اور گائے کی قربانی کرنا جرم شرعی کیسے ہو سکتا ہے؟ نجیب دیوخانی صاحب، گائے ذبح کرنا، گائے کی قربانی کو جاری رکھنا، یہ جرم شرعی کیسے ہے؟ تمہارے گھر کا مفتی کہہ رہا ہے یہ جرم شرعی نہیں ہے۔ تم جاہل ہو، بے وقوف ہو، پاگل ہو چکے ہو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں۔ جو اس کے مرتکب کو مجرم شرعی قرار دیا جاوے اور اس سے متارکت کی جاوے، تمہارے گھر کے مفتی پوچھ رہے ہیں بھئی متارکت اور جرم شرعی نہیں ہے یہ؟
تمہارے گھر کے مفتی پوچھ رہے ہیں متارکت کیوں کی جاوے، یہ کون سا کوئی جرم شرعی ہے گائے کی قربانی کو جاری رکھنا؟ حاصل یہ ہے کہ ہم وطنان کی رعایت کی وجہ سے اپنی مذہبی امور میں خلل ڈالنا نہ چاہیے۔ دیوخانی فرقہ کے مفتی یہ کہتے ہیں کہ ہم وطنوں کی رعایت اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے مذہبی معاملات کے اندر خلل اندازی ہو، موافقت ان کے ساتھ اسی حد تک ہونی چاہیے کہ مذہب اسلام میں کچھ مداخلت نہ ہو، اور گائے کی قربانی اسی اختیار کے ساتھ جاری رہے جس طرح پہلے سے تھی۔ صفحہ نمبر 313 کے اوپر دیوخانی فرقہ کے مفتی یہ کہتے ہیں، نجیب دیوخانی صاحب کو اور دیگر وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگ ہیں انہیں یہ کہتے ہیں کہ دیوخانی فرقہ کے لوگوں ہندوؤں سے بھائی چارہ رکھو، ان کی محبت میں پاگل ہو جاؤ، ان کے ساتھ اتحاد کرو، ان کے ساتھ موافقت کرو، لیکن اس حد تک رکھو موافقت محبت کہ ہمارے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہ ہو۔ یہ دیوخانی فرقے کا مفتی دیوخانی فرقہ کے لوگوں کو کہہ رہا ہے، ان کی محبت میں اتنے اندھے نہ ہو جاؤ کہ مذہبی معاملات کے اندر وہ عمل دخل کریں۔ یہ صفحہ نمبر 313 کے اوپر اگر یہ انگریز کا مشن تھا تو سب سے بڑے انگریز نواز، انگریز کے پٹھو، انگریز کے مشن کو پورا کرنے والے دیوخانی فرقہ کے مفتی ہوئے۔ یہ تو تھا گائے کی قربانی کے متعلق جو نجیب دیوخانی نے اعتراضات اور اشکالات پیش کیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، ان کا جواب۔ اور بھی الحمدللہ فقیر کے پاس حوالہ جات موجود ہیں، انشاءاللہ العزیز اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی پیش کریں گے کہ گائے کی قربانی کو جاری رکھنا واجب ہے۔ دیوخانی فرقہ کے مفتیوں نے اور ان کے اکابرین نے فتویٰ دیا۔ اس کے بعد وہابی نجیب دیوخانی نے ایک عبارت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی رسالہ سے پیش کی جس میں گورنمنٹ کے الفاظ آتے ہیں، تو نجیب دیوخانی نے وہ لفظ اٹھا کر شور کرنا شروع کیا، کیڑے نے اس کو تنگ کیا، یہ اچھلا کودا، کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ کے محصول کو بند نہیں کرانا چاہتے، ان کے ٹیکس کو بند نہیں کرانا چاہتے، لہٰذا یہ انگریز نواز، انگریز کے پٹھوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سامعین و ناظرین، پہلے ذرا یہ آپ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارت سماعت کر لیں، پھر اس پہ گفتگو کرتا ہوں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سابقہ صفحات میں گائے کی قربانی کو جاری رکھنا واجب ہے فقیہانہ انداز میں ثابت کیا، تو اس کے بعد امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقصانات بیان کیے کہ اگر گائے کی قربانی کو بند کریں گے تو مسلمانوں کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے نقصانات کیا ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں کام جن پر چمڑے کے کارخانوں کی بنا ہے۔ یہ پیچھے سے عبارت چل رہی ہے، نقصانات کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا اس کے علاوہ ہزاروں کام جن پر چمڑے کے کارخانوں کی بنا ہے۔ ظاہر بات ہے جوتے چمڑے سے بنائے جاتے ہیں، دیگر اشیاء جو مسلمان اور دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں وہ چمڑے سے بنائے جاتے ہیں۔ لاکھوں روپے کی تجارت ہے، ہزاروں آدمیوں کا رزق اور گورنمنٹی خزانے کے لیے لاکھوں کا محصول، اور گورنمنٹی خزانے کے لیے لاکھوں کا محصول۔ یہاں پر انگریز کا لفظ نہیں ہے، انگریزوں کی حکومت نہیں ہے، گورنمنٹی خزانے کے لیے لاکھوں کا محصول، یہ سب امور یکسر بند ہو جائیں گے۔ اب یہ الفاظ ہیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہاں پر نہ انگریز حکومت یہ لفظ ہے، نہ انگریز کا لفظ ہے۔ وہاں بھی نجیب دیوخانی نے گورنمنٹ کے لفظ کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا کہ جی یہ انگریز گورنمنٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ اپنے باپ کا ہے، حلالی ہے، یہ کسی محلے دار کی اولاد نہیں ہے، میرا چیلنج ہے اس کو کہ یہاں پر انگریز کا لفظ دکھائے۔ گورنمنٹی خزانے کے لیے لاکھوں کا محصول، یہ الفاظ ہے۔ مسلمانوں کی گورنمنٹ نہیں ہو سکتی، پاکستان کی گورنمنٹ یہ انگریز کی گورنمنٹ ہے، حرمین شریفین کی گورنمنٹ یہ انگریز کی گورنمنٹ ہے۔ اگرچہ کام ان کے اشارے پہ کرتے ہیں، ان کے ایما پہ کرتے ہیں، دیگر اسلامی ممالک ہیں جو ان کی حکومتیں ہیں، کیا وہ انگریز کی گورنمنٹ ہے؟ ڈوب کر مر نہیں جاتا نجیب دیوخانی؟ شرم نہیں آتی تمہیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاف بے غبار عبارتوں میں خیانت، عیاری، مکاری، کس بیانی سے کام لیتے ہوئے؟ یہ حقیقت ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عبارت کی،
گورنمنٹی خزانے کے لیے لاکھوں کا موصول، انگریز کا لفظ نہیں ہے، انگریز کی حکومت نہیں ہے، یہ اسلامی حکومت کے متعلق ظاہر بات ہے پیچھے مسلمانوں کا نقصان بیان کیا، لوگوں کا نقصان بیان کیا، اور خود نجیب دیوخانی اپنی ویڈیو میں کہتا ہے کہ سہیل نے جو سوال کیا تھا مطلقاً سوال کیا ہے، وہ کوئی بھی وقت ہے، کوئی بھی حکومت ہو سکتی ہے، تو یہاں پر یہ کیسے مراد لے لیا کہ یہ انگریز کی حکومت ہے؟ انگریز کا تو لفظ ہی نہیں ہے یہاں پر۔ یہ وہابی نجیب دیوخانی کی خیانت تھی جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے۔ اصل میں اس بیچارے کا قصور نہیں ہے، وہابی نجیب دیوخانی صاحب کی حالت اب اس بندے جیسی ہو چکی ہے جو بھوکا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، تو اس نے بھوک کی وجہ سے کہہ دیا کہ 2 اور 2 4 روٹیاں ہوتی ہیں، اس سے بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو نجیب دیوخانی صاحب اب جہاں پر کوئی لفظ ایسا دیکھ لیتا ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو، یا وہ انگریز کا لفظ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب سے دیکھ لے، گورنمنٹ کا لفظ دیکھ لے، یا کوئی اور لفظ دیکھ لیتا ہے، نہ آگے کے الفاظ دیکھتا ہے نہ پیچھے کے الفاظ دیکھتا ہے، بے ڈھنگے اعتراضات کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی جہالتوں کا، بے وقوفیوں کا ثبوت فراہم کر دیتا ہے۔ حالانکہ آپ حیران ہوں گے، یہی نجیب دیوخانی صرف 1 مہینہ قبل، 1 ماہ قبل اس نے ایک ویڈیو بنائی، اس میں حوالہ جات امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب سے کچھ پیش کیا، یاری مکاری کس بیانی سے کام لے کر، اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندو نواز بنانے کی کوشش کی، ہندو نواز ثابت کرنے کی کوشش کی، جس کا جواب الحمدللہ بندہ نے دیا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اس نے ایک ویڈیو بنائی، ہندو نواز بنانے کی، ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اب یہ بدبخت اپنی گندی زبان سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عبارتیں پیش کر رہا ہے جو ہندوؤں کے مخالف ہے، اور انگریز نواز بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی وہ عبارتیں پیش کرتا ہے جو انگریزوں کے خلاف ہیں، امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کو ہندو نواز بنانے کے لیے، اور کبھی وہ عبارتیں پیش کرتا ہے جو ہندوؤں کے خلاف ہیں، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگریز نواز ثابت کرنے کے لیے۔ اور بدبخت جاہل انسان، بے وقوف انسان نجیب دیوخانی امام اہل سنت کی دونوں طرح کی عبارتیں کیوں نہیں پیش کرتا، جو ہندوؤں کے بھی خلاف ہیں اور انگریزوں کے بھی خلاف ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ میرے امام کا دامن انگریز نوازی سے بھی پاک ہے اور ہندو نوازی سے بھی پاک ہے۔ ہندو نواز بھی تم ہو، انگریز نواز بھی تم ہو، تمہارا قصور نہیں ہے۔ تمہارے بڑے 2 گروپ انہوں نے بنا ہوئے تھے، ایک انگریز کی گود میں تھا اور ایک ہندوؤں کی گود میں تھا، ایک انگریز کی ٹی سی کرتا، چاپلوسی کرتا، اور ایک ہندوؤں کی چاپلوسی، ہندوؤں کی ٹی سی کیا کرتا تھا۔ تمہارا قصور نہیں ہے، یہ الحمدللہ میرا امام تھا کہ جس نے نہ انگریز نوازی کی نہ ہندو نوازی کی۔ میرے امام کا دامن انگریز نوازی سے بھی پاک ہے، ہندو نوازی سے بھی پاک ہے۔ یہ تم ہو کہ جنہوں نے انگریز نوازی بھی کی، ہندو نوازی بھی کی، اور اس کا ثبوت الحمدللہ تم نے یہ ویڈیو بنا کر فراہم کر دیا، اس لیے کہ 1 مہینہ پہلے امام اہل سنت کو ہندو نواز بنانے کی کوشش کی، اور اب وہ عبارتیں پیش کر رہے ہو جو ہندوؤں کے خلاف ہیں، اور اب انگریز نواز بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ دونوں طرح کی عبارتیں پیش کرو تاکہ پتہ چلے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگریز کے بھی خلاف تھے، ہندوؤں کے بھی خلاف تھے۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی نجیب دیوخانی کی ویڈیو کا جواب، اور جو اس نے بکواسات کی تھی اس کا الحمدللہ جواب بندہ نے دے دیا ہے۔